اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہوئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو ماننا چاہیے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن شرک فی دعا، پکارنے میں جو شرک ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا جی روٹی امی سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم تو قرآن میں خود آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں الگ رہو، اس میں مدد نہ کرو۔ یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کر دے۔ سامنے ہستی موجود ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں، تو مانگ کے دیکھ لیں، کو پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں، کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ نماز اور صبر تو توسل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مانگنا اللہ سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ مانگنی اللہ سے، فرشتوں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کشا ہے، سورج۔ سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے، سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پانی کا واٹر سائیکل چل رہا ہے۔ نہ سورج ہو تو نہ سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہو یا بارش کی شکل میں ہمارے پاس آئے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو کسی کے وہم میں بھی یہ چیز بات آتی ہے کہ وہ کہے کہ المدد یا سورج میری مدد فرمائیے۔ جن بزرگوں کو لوگ پکار رہے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے، ظاہری اسباب میں، تو پھر بابوں کو بھی پکار دیا کرنا۔ تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جس خدا کا تعارف کتابیں کرواتی ہیں وہ اور خدا ہے، اور جس کا تعارف بابے کرواتے ہیں وہ اور خدا ہے۔ وہ کوالٹیز اللہ کی نہیں ہے، وہ ان کا کوئی تصور ہے جس کو انہوں نے خدا کا نام دے دیا۔
اللہ کا تصور وہ ہوگا جو پیغمبروں کے ذریعے ہو، اس کی کتابوں کے ذریعے ہو۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، ان میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئیں گی، اور پھر سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا، توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس کا ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا، ان کو اف تک مت کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان پہ بھی رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ تو والدین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا انسان کا، اور وہ کتنی مشقت کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ظاہری اسباب میں سب سے بڑا ذریعہ ہے والدین کو بنایا، لہٰذا ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ اچھا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ بھی درست ہے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں؟ جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں۔ یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا، یہ اخلاقیات ہے۔ کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو، یہ اخلاقیات ہے۔ کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو، یہ اخلاقیات ہے۔ کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ، یہ اخلاقیات ہے۔ حرام خوری مت کرو، یہ اخلاقیات ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے کہ لگا رہے جیسے لگے، یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی اخلاقیات ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ سیکھنا ہوگا، یہ قیامت ہے اس کے اندر مضمر۔ اللہ کا وہ تعارف مانا جائے گا جو اس نے خود کروایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے، اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے، نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے۔ اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے، لیکن پرائورٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا۔ کیونکہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو شیطان ان پہ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ میں تو اسلام نافذ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں انتہائی برے ہوتے ہیں۔ اور اس کا گلہ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے، وہ دیکھیں جی انہوں نے داڑھی رکھی، داڑھی رکھ کے پہ کیا کرتا ہے، وہ کون ہو؟ پھر داڑھی والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ داڑھی کا قصور نہیں سر، آپ کا قصور ہے۔ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہے تو اسے الٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس داڑھی کے اگینسٹ آپ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ اویل کر رہے ہیں۔ جب آپ عزت ڈبل اویل کر رہے ہیں تو سر جب پھر آپ کی پکڑ کی باری آئے گی نا، پھر آپ پہ پکڑ بھی ڈبل ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے پریویلیجز ہی لینی ہے آپ نے، انہی کو کیش کروانا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تمہیں دوگنا عذاب ہوگا، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی تابع فرمان رہی تو تمہارے لیے اجر بھی ڈبل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موٹی موٹی کون سی باتیں گنوائی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ، نمبر 5 مساکین کے ساتھ، نمبر 6
لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو اچھی بات کا حکم دینا ہے۔ اور نمبر 7 نماز قائم کرنی ہے۔ نمبر 8 زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، چند موٹی موٹی باتیں ہیں، آگے چل کے مزید آنا شروع ہو جائیں گی، جب آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ ویسے الگ سے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 77 ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ آپ کے سامنے لیکچر کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے حکم دی تھی بنی اسرائیل کو، ثم تولیتم، لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی۔ اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آستہ آستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہے ہی روگردانی کرنے والے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روگردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ہر معاملے میں تم نے روگردانی کی ہے۔